پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما. ایک نوجوان آیا. نوجوان میرے پاک پیغمبر کے سامنے آ کر کے بیٹھا, گردن جھکا لی. میرے محبوب نے فرمایا کون؟ وہ کہتا ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر, مجھے کلمہ پڑھاؤ, مسلمان کر دو. سبحان اللہ. میرے محبوب نے فرمایا پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا. اس نوجوان نے کلمہ پڑھا, لیکن کلمہ پڑھتے ہی آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا ہو گئے. میرے محبوب دیکھنے لگے میاں روتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر, میں نے لوگوں سے سنا ہے جب یہ کلمہ پڑھ لیا جائے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. دل صاف ہو جاتا ہے. کملی والے پیغمبر کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں لوگوں سے سن کے آیا ہوں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں بے شک یہ بات سچ ہے. 100 سال کا کافر بھی کیوں نہ ہو, جب سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. معاف ہی نہیں بلکہ یوں گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج ہی دنیا میں پیدا ہوا. سبحان اللہ. کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ زار و قطار رونے لگا. نوجوان کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر آپ کی بات سچ ہے, میں نے کلمہ پڑھ لیا, لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں میرے لیے دعا کریں اللہ میرے گناہ معاف کر دے. میرے محبوب پیغمبر سبحان اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے, تم نے کلمہ پڑھ لیا سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ کہتا ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر بے شک آپ کی زبان سے ہر نکلنے والا لفظ سچا ہوتا ہے. میرا ایمان ہے جس طرح اللہ کا قرآن سچا, میرے پیغمبر کا فرمان بھی سچا. ایمان والو بات یہ نہیں ہے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر دعا کرو نا, دعا کرو. میرا دل مطمئن نہیں ہے, دعا کرو. آپ کے دعا والے ہاتھ اٹھیں گے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دیں گے. وہ گناہ بہت بڑا. میرے پاک پیغمبر نے پھر حوصلہ دیا, تسلی دی. ایمان والو چلتے چلتے ایک جملہ کہتا جاؤں, ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا کملی والا اپنی امت سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. کملی والا اپنی امت سے پیار کرتا ہے, کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. میرے محبوب فرماتے کوئی بات نہیں میاں حوصلہ رکھو, جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ وہ جرم وہ گناہ وہ غلطی کلمہ پڑھنے سے پہلے ہو گئی تھی, کلمے کی برکت سے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر گناہ بڑا سنگین ہے, بڑا سنگین گناہ ہے, آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے لاڈلے دعا کرو, میرے محبوب دعا کرو, اللہ کے پاک پیغمبر دعا کرو, دعا کرو نا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر. وہ جرم اتنا بڑا کون سا جرم ہے؟ کیا تم نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں نہیں بہت بڑا گناہ ہے. اچھا شراب پی ہوگی؟ نہیں نہیں اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہے. اچھا زنا کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں اللہ کے پاک پیغمبر وہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے پاک پیغمبر بہت بڑا گناہ ہے. والدین کی نافرمانی کی ہوگی؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے پاک پیغمبر وہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں اچھا بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ میرے محبوب پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والو میرے پاک پیغمبر کے صحابہ یوں میرے پاک پیغمبر کے چاروں طرف میں کہا کرتا ہوں سبحان اللہ. میرے پیغمبر صحابہ میں صحابہ کرام کی جھرمٹ میں یوں لگتے ہیں جیسے 14ویں کا چاند تاروں کے جھرمٹ میں جگمگ کر رہا ہو. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بتاؤ تو صحیح نا وہ گناہ جو زنا سے بھی بڑا, جو جھوٹ سے بھی بڑا, والدین کی
نافرمانی سے بھی بڑا، شراب پینے سے بھی بڑا، ناحق مال کھانے سے بھی بڑا ایسا کیا جرم ہے، ایسا کیا گناہ ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ قریب ہو گئے، متوجہ ہو گئے اپنے اس نو مسلم بھائی کی بات سننے کے لیے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر سبحان اللہ، میں گرمیوں کا موسم تھا، میں تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جانے والا، میری بیوی امید سے تھی، بچہ بچی ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو چشم ماں روشن دل ماں شاد، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو کسی کے ہاتھوں زندہ دفن کرا دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر، میں تجارت کے لیے چلا گیا، باہر چلا گیا، 3 4 5 سال کے بعد واپس آیا، شدید گرمی کا موسم، اللہ اکبر، دوپہر کا وقت، میری بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، میں گھر میں آیا، شدت کی گرمی، زمین بڑی گرم، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میری بیوی گھر میں آٹا گوندھ رہی ہے، میں نے آ کے سلام دعا کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹی پیدا ہوئی تھی، زندہ دفن کرا دی گئی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میں سکون کے ساتھ بیٹھا، میں باتیں کرنے لگا، اتنے میں میرے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، اللہ اکبر، اچھلتی ہوئی آئی اور آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میں نے بھی اس بچی کو سینے سے لگایا، بچی بڑی خوبصورت، بڑی دل نواز بچی، بڑی حسین بچی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کیا بتاؤں، وہ اپنی توتلی زبان سے باتیں کرنے لگی، اس کی آواز بڑی دل نشین، اس کی آنکھیں بڑی نازنین، میرے محبوب، میرے دل سے آواز نکلی، اے کاش وہ والدین کتنا خوش نصیب ہوں گے، وہ ماں باپ کتنا خوش نصیب ہوں گے جن کی جھولی کے اندر یہ بچی کھیلتی ہوگی، وہ گھر کتنا اچھا ہوگا جن کے صحن کے اندر بچی کھیلتی ہوگی، جس گھر کے اندر بچی کی پرورش ہو رہی ہوگی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، وہ والدین بڑے خوش نصیب، وہ گھرانہ بڑا خوش نصیب، یہ بچی بڑی خوش نصیب۔ میں بچی سے پیار کرنے لگا، کبھی پیشانی چومتا ہوں، کبھی آنکھیں چومتا ہوں، کبھی ہاتھ چومتا ہوں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، یہ میرے دل کی آواز جو زبان کے ذریعے باہر نکل رہی تھی، وہ گھرانہ کتنا اچھا ہوگا۔ میری بیوی جو آٹا گوندھ رہی تھی، اس نے ہاتھ روک دیے اور مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگی اچھا رک جاؤ، اگر تیری انسانیت بیدار ہو گئی ہے تو تجھے مبارک ہو، یہ بچی تیری ہے۔ اللہ اکبر، تیری انسانیت بیدار ہو گئی ہے، یہ بچی تیری ہے۔ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اس بچی کو اپنی بہن کے ہاں چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تیری انسانیت بیدار ہو گئی ہے، یہ بچی تیری ہے، تجھے مبارک ہو۔ کملی والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں رونے والی کیا بات ہے، یہ تو بڑی مبارک بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو سنتے جاؤ میرے پاک پیغمبر کا جملہ، زبان میری ہے، کلمہ میرے پاک پیغمبر کا۔ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اسے پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اسے پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اگر بیٹی رحمت نہ ہوتی، اللہ اپنے پاک پیغمبر کو پہلے زینب کبھی نہ دیتا، رقیہ کبھی نہ دیتا، ام کلثوم کبھی نہ دیتا، فاطمہ کبھی نہ دیتا۔ یہ رحمت تھی تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹی عطا فرمائی، پھر بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسری بیٹی عطا فرمائی، او سلیمان، او اسماعیل، او اسحاق، او فلاں فلاں فلاں، میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب اللہ بیٹا عطا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے بیٹا دے دیا ہے، یہ تیرا سہارا بنے گا۔ بیٹی عطا فرمائی، میں تیرا سہارا بنوں گا۔ توجہ کرنا، یہ میرے پاک پیغمبر کے جملے ہیں، زبان میری ہے، جملے میرے نبی کے۔ بیٹی عطا فرمائی، بیٹی دے کر فرمایا میں تیرا سہارا بنوں گا۔ بیٹا عطا فرمایا، فرمایا تو اس کا سہارا بن۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ بیٹیوں پر اپنی پیشانی پر بل نہیں آنے چاہیے، بیٹی آئے گی، رحمت آئے گی،
اللہ تیرے ساتھ ہوں گے، تیرے بگڑے کام سمر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تیرا کام ہے بیٹی کو سیدھے راستے پر چلا، تیرا کام ہے بیٹی کو قرآن حدیث کی تعلیم دے، یہ تیرا کام ہے، اس کو اللہ اور رسول کی باتیں بتا، یہ تیری مرضی ہے، جو لائن اختیار کر۔ اللہ اکبر۔ بہت دور چلے جائیں گے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر، بات تو ابھی شروع ہو رہی ہے، بات آپ حضرات کی توجہ نہیں ہے۔ ہے توجہ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹی کے پیدا ہونے پر تمہیں خوشی ہونی چاہیے، بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی ہونی چاہیے۔ ہمیں بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی ہے، بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں ہوتی۔ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی 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 ہو گئی۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس؟ بولو نا، جس کو خدا دیتا ہے وہ بولے۔ لوگ تو درباروں پر جا کے مانگتے ہیں۔ میں گیا وہاں ملتان اپنے شاہ رخ عالم کے مزار پر، میرے برابر سے وہ گزرنے لگے، وہ چوکھٹ کو چوم کے دروازے کو چوم کے پھر اندر جا رہے ہیں۔ میں نے جان کے چوکھٹ پر پاؤں رکھا، مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر آگے چلے گئے۔ ہم نے تو جا کے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا، دعا کی، اب وہ جا کے جالیوں کو چوم رہے ہیں۔ پھر میں خود پھول لے کے جاؤں وہاں ڈال دوں، پھر ان سے کہوں یہ پھول مجھے دے دو، ہے بے وقوفی؟ وہ جو عورتیں چوم رہی ہیں اس کو پھر وہ چادر لے کے نا اپنی بہو کے چہرے پر مسل رہی ہیں۔ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر وہ ساس تھی یا ماں تھی جو بھی تھی، اس نے کپڑا ہٹایا، اپنی بیٹی یا بہو کے پیٹ پر مسل رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اس کے مسلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چادر مسلنے سے بھی کبھی اولاد ہوئی ہے؟ بولتے نہیں۔ اگر چادر مسلنے سے اولاد ہوتی تو لوگ درباروں پر ایک بھی چادر نہ رہنے دیتے۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس؟ بولو نا۔ پھر تیسری بیٹی ہو گئی، شوہر کہنے لگا اگر ابھی بیٹی ہوئی میں تجھے طلاق دے دوں، بس مجھے بیٹا چاہیے۔ یہ ماں کے اپنے اختیار میں ہے جی، یا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ چوتھی بیٹی ہو گئی، کرو مقابلہ اس سے۔ وہ تو جاگتا ہے، وہ تو سونا تو دور کی بات، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ چوتھی بیٹی ہو گئی، پارا عروج پر آ گیا۔ پھر پانچویں بیٹی ہو گئی۔ جب پانچویں بیٹی ہوئی، اس نے کپڑے میں لپیٹ کر رات کو سڑک کے کنارے پر جا کے ڈال دیا، زندہ بیٹی کو کپڑے میں لپیٹا، روڈ کے کنارے پر ڈال دیا، کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی کتا بلا کھا جائے۔ صبح گیا دیکھنے کے لیے تو بچی پڑی ہے زندہ، اٹھا کے لے آیا، دن کو گھر میں رکھا، دوسری رات پھر، تیسری رات پھر، 16 دن اس نے ایسا کیا۔ کتنے دن؟ جس کے جگر کی بوٹی ہوتی ہے نا، پتہ اسے چلتا ہے۔ ماں کہنے لگی دیکھ ایسا نہ کر، یہ ظلم ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اور اللہ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے تو ارادہ کرنا ہے تجھے برباد کر دے گا۔ بڑا سمجھایا، لیکن وہ ڈھیٹ ہوگا
تو جب 16 دن گزر گئے تو بیوی نے بھی منت سماجت کی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے گھر میں رکھ لیا۔ پھر اگلی زچگی کے اندر بیٹا ہوا، پہلی بیٹی فوت ہو گئی، دوسرا بیٹا ہوا، دوسری بیٹی فوت ہو گئی، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، تیسری بیٹی فوت ہو گئی، چوتھا بیٹا پیدا ہوا، چوتھی بیٹی فوت ہو گئی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ 4 بیٹے آئے، 4 بیٹیاں گئی، رحمت چلی گئی، رحمت چلی گئی۔ اب 5ویں بیٹی ہے، مالدار تھا، پیسے والا تھا، بیٹی بڑی ہوئی، شادی کر دی، بہت بڑی جائیداد تھی۔ آخر وہ جو ایک وقت آنا ہے وہ سب کو آنا ہے، وہ اس پر بھی آیا، مر گیا، جنازہ تیار۔ اب دنیا جنازے کے لیے آئی۔ آپ بھی یہ بات سن لیں، بعض لوگ جنازے میں شریک اس لیے ہوتے ہیں صرف منہ دکھانے کے لیے۔ بعض لوگ جنازے میں شرکت اس لیے کرتے ہیں کہ یار وہ کیا کہیں گے، دیکھو ہمارا مر گیا، جنازے میں بھی نہیں آیا۔ ایسا نہ کیا کریں، اس جنازے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ، نہ مرنے والے کو کوئی فائدہ۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کا ایک جنازہ پڑھا تم نے، اللہ کی رضا کے لیے ایک جنازہ پڑھا تو تمہیں ایک جنازہ پڑھنے کا اجر احد پہاڑ کے برابر ملے گا۔ 7.5 کلومیٹر لمبا ہے احد پہاڑ، دنیا کے اندر یہ واحد پہاڑ ہے احد پہاڑ جو جنت کے اندر جائے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر کملی والے کے قدم لگے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، کملی والے نے فرمایا ہلتا کیوں ہے؟ کہا ہل نہیں رہا، جھوم رہا ہوں خوشی کے اندر کہ کملی والے میرے اوپر موجود ہیں، کملی والے کے قدم لگے ہیں۔ محبوب میں نہ جھوموں تو کون جھومے، میں خوش نہ ہوں تو کون خوش ہو۔ پیغمبر نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں تیرے اوپر۔ اور جب جنگ احد ہوئی، اسی احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے رنجیدہ، بڑے پریشان۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، امیر حمزہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا چچا کو اٹھاؤ، جنت البقیع میں لے کے چلے۔ جب ہم گئے وہ ساری جگہ دیکھی جہاں جنگ احد ہوئی، وہ میدان اب تک ویسے ہی ہے، وہ بھی ہم دیکھ کے آئے۔ تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت اٹھائی گئی جنت البقیع کی طرف تو احد پہاڑ بھی ہلا، وہ بھی چلنے لگا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا تو نہ چل، میں یہ تیری امانت تجھے ہی دیتا ہوں۔ تو حضرت امیر حمزہ کو وہیں احد پہاڑ کے دامن میں ہی دفن کر دیا، جنت البقیع میں نہیں۔ پھر میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے تو نہ چل، میرا حرم چل کے تیرے پاس آئے گا، میرا حرم چل کر تیرے پاس آئے گا۔ اب توجہ کرنا، حرم کیسے چلے گا؟ اس کے تو پاؤں نہیں، اگر کوئی پوچھ لے میرا حرم چل کر تیرے پاس آئے گا، تو نہ چل۔ اب مسجد نبوی چھوٹی تھی، اس کی توسیع ہوتی 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 کہاں تک پہنچ گئی؟ سامنے کے ہوٹل گرتے جائیں گے، حرم بڑھتا جائے گا، ہوٹل گرتے جائیں گے، حرم بڑھتا جائے گا، قیامت سے پہلے پہلے مسجد نبوی کا دروازہ احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا۔ یہ اس لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تو نہ چل، میرا حرم یہاں تیرے پاس آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بات سمجھ آئی؟ تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑا ہے، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ تو اگر آپ کسی کے جنازے میں شریک ہوں گے منہ رکھنے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے آؤ گے تو تمہیں تو اجر ملے گا احد پہاڑ کے برابر، اور اسے بھی اجر ملے گا۔ اور کوئی شخص کسی نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے قبرستان تک اس کے ساتھ گیا تو اسے 2 احد پہاڑ جتنا اجر ملے گا، 2 احد پہاڑ جتنا۔ خیر
بندہ وہ میت پڑی ہے، جنازہ تیار ہے، جنازہ پڑھانے کے مولوی صاحب بھی آ گئے. اتنے میں ایک خان صاحب آ گئے وہاں. خان، واہ واہ سبحان اللہ. کوئی پٹھان ہو تو ناراض نہیں ہونا، معذرت کے ساتھ. ان پٹھانوں کے اندر تو دین کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ دیکھا ہوگا جیکب لائن میں. کوئی انگریز آیا، مدرسے کا معائنہ کرنے لگا، دیکھا سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور طالب علم وہ ہل رہے ہیں، خوب پڑھ رہے ہیں. تو انگریز بڑا حیران ہوا، یہ کیسی مخلوق ہے، یہ تھکتی نہیں ہے، ان کی گراریاں کیسی ہیں. تو دفتر میں آئے تو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ بچے اتنا ہلتے کیوں ہیں؟ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گندم کی بوری، اب یہاں تو ہم آٹا کھاتے ہیں نا، گندم کی بوری کو ہلا ہلا کے بھرو تاکہ کوئی کونا خالی نہ رہ جائے. تو ہمارے بچے بھی ہل ہل کے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی رگ رگ میں قرآن اتر جائے. جزاک اللہ. ان کی رگ رگ میں قرآن اتر جائے، اتنا ہل ہل کے پڑھتے ہیں. تو پٹھان قوم بڑی پیاری قوم ہے. یہ بیچاری جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے گاڑی کھڑی کی، کپڑا بچھایا، اللہ اکبر. وضو ہے یا نہیں اس کی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں. قبلہ رخ بھی ہے پتہ نہیں، بس اللہ اکبر نماز پڑھنی ہے ہم نے. حاجی صاحب تھے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے یا اللہ دیکھ میں کتنے پیسے خرچ کر کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، بالکل معاف کر دے، میں تجھے کہہ رہا ہوں معاف کر دے. اگر تجھے مجھے معاف نہ کیا تو میں مدینے جا کے تیرے دوست سے تیری شکایت لگاؤں گا. ہائے کیا جملہ کہا ہوگا اس نے. ہمارے لیے تو مذاق ہے نا، لیکن اس کے دل سے نکلی ہوئی بات کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں مدینہ جا کے تیری شکایت تیرے دوست کو لگاؤں گا. میرے رب نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، میرے پیغمبر کا دل نہ دکھانا، میں نے تو تجھے پہلی معاف کر دیا تھا. بہرحال پٹھان قوم تو ماشاءاللہ دین کا جذبہ ہے ان میں. وہ آئے نا، آخری رکعت مل گئی جمعے کی، کہنے لگے دیکھو جمعہ تو مل گیا نا، چاہے آخری رکعت مل گئی، اگر وضو کے چکر میں جاتے یہ بھی چلی جاتی، اگر وضو کے چکر میں پڑھتے. تو آیا کہنے لگا بھائی اس کے وارث کون ہے؟ تو وہ چاروں بیٹے آ گئے. بات ہے ذہن میں؟ چاروں بیٹے سامنے آ گئے. جی ہمیں وارث. کہنے لگا تم وارث ہو اس کے؟ کہ ہاں. کہنے لگا میں نے 45 لاکھ روپیہ لینا ہے اس سے. کتنے پیسے؟ 45 لاکھ روپیہ لینا ہے اس سے. جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، پہلے قرض ادا کرو. وہ کہنے لگے جی ابا پڑھے اس سے پہلے لے لیتے، ہم نہیں دیں گے، نہ ابا نے ہمیں بتایا ہم نہیں دیں گے. وہ کہنے لگا میں جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا. کہا پڑھنے دو یا نہ دو، ہم نہیں دیں گے پیسے. بیٹوں نے انکار کر دیا. تو داماد بھی کھڑا ہوا تھا، وہ دوڑ کے گیا اپنی بیوی کے پاس، اس مرحوم کی بیٹی کے پاس، کہ تیرے ابا کا جنازہ ہے اور ایسے ایسے کر کے وہ پریشان ہے تو کیا کریں. بیٹی کہنے لگی یہ میرے گھر کی فائل ہے، یہ لے جا، اس کو کہنا کہ ہمارا مکان بیچ دے، پیسے زیادہ ہوں تو ہمیں دے دینا، کم ہوں تو ہم سے اور لے لینا، میرے باپ کی میت کو ایسے پریشان نہ کرو. وہ داماد آیا، اس نے کہا مولوی صاحب، خان صاحب سے کہا خان صاحب یہ ہمارے گھر کی فائل ہے، آپ لے لیں اور بس جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دیں. ہاں بھائی تم وارث نہیں بنتے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نہیں پیسے دیتے، ہم نہیں وارث اس کے. خان صاحب کہنے لگے میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں نے 45 لاکھ لینا نہیں دینا ہے، 45 لاکھ دینا ہے. ٹھیک ہے جنازہ پڑھو. تو کون کام آیا؟ بولو نا، بیٹی. تو میرے محبوب نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے نا تو روتے کیوں ہو؟ یہ تو اچھی بات ہے، بیٹی تو رحمت ہے. تو کہنے لگا نہیں، بات تو اب شروع ہو رہی ہے بات ذہن میں؟ بات تو اب شروع ہو رہی ہے. اب وہ زار و قطار رو رہا ہے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے محبوب میں نے تجارت کے لیے جا رہا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو بہت اچھی طریقے سے پرورش کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرا دینا. یہ کہہ کے میں چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد جب میں واپس آیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹی پیدا ہوئی تھی، زندہ دفن کرا دی گئی. اللہ کے محبوب میں سکون سے بیٹھ گیا. چند لمحے گزرے ہوں گے، چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ میرے گھر میں ایک بچی
اچھلتی کودتی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر میرے گلے سے چپٹ گئی۔ محبوب بچی بڑی خوبصورت، بڑی پیاری بچی، بڑی حسین بچی، اور بڑی توتلی توتلی زبان سے باتیں کرنے لگی۔ محبوب مجھے وہ بچی بہت اچھی لگی، میں اس بچی کو چومنے لگا، اس کی پیشانی کو چومنے لگا، کبھی اس کے ہاتھوں کو چوموں، کبھی اس کا چہرہ دیکھوں، اور وہ معصوم بچی توتلی توتلی زبان سے باتیں کرنے لگی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، بچی بڑی دل نواز باتیں کر رہی تھی، میرا دل بڑا رنجیدہ ہو چکا تھا، اور میرے دل سے یہ آواز نکلی ہے، کاش خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جن کے دامن کے اندر یہ بچی کھیلتی ہوگی، خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جن کے صحن کے اندر یہ بچی کھیلتی ہوگی، وہاں پرورش پا رہی ہوگی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، جب میرے دل سے یہ آوازیں نکلی تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اگر تیری انسانیت بیدار ہو گئی ہو تو تجھے مبارک ہو، یہ بچی تیری ہے۔ اے رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا کے ابا جان، جب میں نے اس بچی کی نسبت اپنی طرف سنی تو میں نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ شام کا سورج غروب نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا سورج غروب کر دیا جائے گا۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کہتا ہے، اللہ کے لاڈلے، میں نے بچی کو گود میں اٹھایا اور دروازے کے پاس رکھی ہوئی کھدال اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ جب بستی سے باہر نکلا تو میں نے بچی کو زمین پر پٹک دیا، مارا زمین پر، اور بچی زمین کی حدت اتنی گرم تھی کہ بچی صحیح طریقے سے پاؤں نہیں رکھ پا رہی تھی، ننگے پاؤں، اگر ایک پاؤں رکھتی جلدی سے اٹھا لیتی، دوسرا پاؤں رکھتی۔ محبوب وہ یوں چل رہی تھی، اس کی پاؤں میں چھالے آ گئے تھے، ورم پڑ گئے تھے، پانی بہنے لگا۔ رحیم کریم ذات نے پوچھا، تجھے اس بچی پر ترس نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب پیغمبر، مجھ پر ابو جہل کا رعب طاری تھا، ہمارے معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا ہی ناقابل معافی جرم تھا، ہم نہیں چاہتے تھے ہماری بیٹی بڑی ہو، جوان ہو، پھر ہم اس کی شادی کریں، ہماری بیٹی کسی کی بیوی کہلائے اور اس کی نسبت سے کوئی نوجوان ہمارا داماد کہلائے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں نے زمین پر دے مارا اور میں چل دیا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس بچی کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، تو تجھے بچی کی یہ کیفیت دیکھ کر تجھے ترس نہ آیا، تجھے رحم نہ آیا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میرا دل پتھر ہو چکا تھا، ابو جہل کا رعب مجھ پر طاری تھا، مجھے ترس نہ آیا، اور میں جنگل میں پہنچ کر کھڈا کھودنے لگا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے میری پیشانی پر جب مٹی آتی تو پسینہ آتا، وہ میری بچی دوڑ کر آتی اور چھوٹا سا دوپٹہ اپنے سر سے اتار کر میری پیشانی صاف کرتی اور توتلی توتلی زبان سے پوچھتی، ابو حضور، آپ اتنی شدت کی گرمی کے اندر یہاں کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ ہائے، اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے، اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے، اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے، میرے مالک اس اولاد کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جن کو اولاد نہیں دی، اللہ ان کے دامن اولاد کے ہیروں سے بھر دے۔ میرے پیغمبر کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی ہیں، صحابہ کرام سسکیاں، آہیں، آنسو رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اس نے میرا چہرہ صاف کیا، اس نے سوال کیا، ابو آپ شدت کی گرمی کے اندر یہ کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ میں نے کہا، تجھے پتا نہیں ہے اس کھڈے کے اندر میں نے تجھے دفن کرنا ہے۔ وہ بچی کہنے لگی، ابو میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ میں تو معصوم ہوں، ابھی پیدا ہوئی ہوں، میرا کیا جرم ہے؟ میں نے کہا، تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کا پیدا ہونا ہی ناقابل معافی جرم ہے؟ تو بچی کہنے لگی، ابا جی اگر یہی بات ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو فطرتاً بچی پیدا ہوئی ہوں۔ اچھا، اگر میری وجہ سے آپ کی ناک کٹے گی، میری وجہ سے
آپ کا سر جھکے گا، ابو خدا کے واسطے مجھے یہاں دفن نہ کرنا، جنگل میں چھوڑ کر چلے جاؤ، میں کبھی زندگی بھر آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، میں زندگی بھر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، میں آبادی میں نہیں آؤں گی، ابا جی میں جنگل کے اندر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لوں گی، میں خدا کا واسطہ مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے، میں جنگل میں رہ لوں گی، پتے کھا لوں گی، درخت کھا لوں گی، یہاں گزارا کر لوں گی، لیکن آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی بیٹی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس کا باپ کون ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ ظالم، جب اس بچی نے اتنی ہمدردانہ درخواست پیش کی تجھے رحم نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا نہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میرا دل تو سنگ دل ہو چکا تھا، پتھر ہو چکا تھا، مجھے کوئی رحم نہیں آیا۔ جب میں کھڈا کھود چکا، بچی دوڑ پڑی، میں بچی کے پیچھے پیچھے، بچی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، میں نے لپک کر بچی کو سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کے کھڈے میں پھینکا اور پتھر اٹھایا، پتھر پھینکنے لگا تو وہ بچی کہتی ابا اللہ کے واسطے رحم کر، ابا اللہ کے واسطے رحم کر، ابا اللہ کے واسطے رحم کر۔ میرے محبوب کی چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں۔ ایمان والو، دل انسان کا ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل پتھر کا ہو تو آنکھوں میں خسوک جاتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر زارو قطار رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا تجھے ترس نہ آیا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے لاڈلے، میں نے پتھر اٹھایا اور بچی کے سینے پر دے مارا، مٹی سے بند کر کے وہ کھڈا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کی زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اے رحیم کریم پیغمبر، اے زینب کے ابا، اے رقیہ کے ابا، اے حسنین کے نانا، آج تیری عدالت میں آیا ہوں۔ جب سے وہ بچی کو میں نے دفن کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک وہ بچی روزانہ خواب میں آتی ہے اور آ کر مجھے کہتی ہے ابا قیامت کا دن ہوگا، اللہ عرش پر موجود ہوں گے، میں اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہوں گی اللہ مجھے بیٹی کیوں پیدا کیا تھا؟ اگر مجھے بیٹی پیدا کیا تھا میں رحمت تھی تو میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا؟ میرے باپ نے زندہ دفن کیوں کیا تھا؟ اللہ مجھے انصاف چاہیے، اگر بیٹی پیدا ہونا جرم تھا تو کیوں پیدا کیا؟ اگر جرم نہیں تھا تو مجھے میرے باپ سے انصاف چاہیے، میرا ہاتھ ہوگا، میرے باپ کا گریبان ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر رو پڑے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، یہ جرم کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوا تھا، اللہ تو تیرے جرم کو معاف کر دے گا، لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہ آیا کر، میں تجھے دیکھوں گا تو تیری خون خار آنکھوں میں اس بچی کے خون کی جھلک نظر آئے گی۔ بتاؤ یہ خزاں ہے کہ نہیں؟ جی خزاں ہے کہ نہیں؟ ایک دور تھا بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، اس خزاں کو باہر بنانے کے لیے آمنہ کے لال آئے، اور جب آئے تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اس کے قدموں کے نیچے بولو نا، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا آتی، پیغمبر بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کہتی ابا جی آپ ایسا نہ کیا کریں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوا کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی میں کھڑا نہ ہوتا اگر میرے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن نہ ہوتی۔ ماں عائشہ گھر میں جاتی ہیں، ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ ہے کہ نہیں؟ جی باپ ہے نا۔ امی عائشہ جب ملنے جاتی ہیں نا اپنے ابا امی کو، تو صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ام المومنین فرماتی ہے ابا جی میں عائشہ ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے استقبال میں کھڑے ہوتے ہو۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ بیٹی جب تک تم میرے گھر میں تھی میری بیٹی تھی، جب تیرا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہو گیا اب تو میری ماں بھی تو ہے، تو میری ماں بھی تو ہے۔ نبی کی بیویاں امت کی، بولو نا، نبی کی بیویاں امت کی،
النبی اولا بالمؤمنین ان انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی، بولو نا، امت کی. کوئی شخص فوت ہو جائے، کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی بیوی 10 بچوں کی ماں، شریعت حکم دیتی ہے اگر جوان ہے تو نکاح کرے، جوان ہے تو نکاح کرے. 2 بچوں کی ماں ہے نکاح کرے، 1 بچے کی ماں ہے نکاح کرے، 6 بچوں کی ماں ہے، جوان ہے تو نکاح کرے. نبی فوت ہو جائے، نبی کی بیوی نکاح کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت اس کی اولاد ہے، اولاد کا نکاح ماں سے جائز ہی نہیں.